وہ کون لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی نصرت اور مدد کا وعدہ کرتے ہیں لیکن عمل میں اس کے برخلاف عمل انجام دیتے ہیں؟ آج کے ایپیسوڈ میں ایسے لوگوں کی شناخت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نور کی 4 متعدد آیتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ یقیناً ہم نے حقیقت واضح کرنے والی آیتیں نازل کر دی ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ تو یہ تھا آیہ کریمہ کا ترجمہ۔ آیہ کریمہ کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکات: سبیل، طریق اور صراط۔ ان کلموں کے درمیان جو فرق ہے اس میں کہا گیا ہے کہ صراط اس راستے کو کہتے ہیں کہ جو ہموار اور برابر ہو اور ٹیڑھا میڑھا، پیچیدگی اور کوئی مشکلات نہ پائی جاتی ہوں۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی جانب۔ پیغام نمبر 1، خدا متعال نے اپنی واضح اور روشن آیتوں کو بھیج کر اپنی حجت ختم کر دی ہے۔ نمبر 2، خدا کی آیتیں ہدایت کا وسیلہ ہیں لیکن اصل میں وہی ہدایت کرنے والا ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 46 کی مختصر سے تفسیر۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 47 کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کے تلاوت اور ترجمے کو۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت بھی کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ تو یہ تھا آیہ کریمہ کا ترجمہ، اور اس آیہ کریمہ کے ذیل میں مفسر نے ایک اہم نقطے کی طرف متوجہ کرایا ہے۔ آئیے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت مدینے کے منافقوں کے بارے میں ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور مدد کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن عمل میں اس کا الٹا کرتے تھے۔ تو یہ تھا آیہ کریمہ کا وہ اہم نقطہ۔ آئیے بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی جانب۔ نمبر 1، اچھے اور دھوکہ دینے والے نعروں پہ بھروسہ نہ کریں، ایمان اور ثابت قدمی ضروری ہے۔ نمبر 2، وعدہ خلاف کا کوئی دین نہیں ہے۔ نمبر 3، ایمان عمل سے جدا نہیں ہے۔ منافقین آمنا کے ساتھ اتانا کو بھی لے آتے ہیں مگر عمل میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آج کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ اور جب انہیں خدا اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو ایک دم ان میں سے ایک گروہ روگردان ہو جاتا ہے، اور اگر حق ان کے موافق ہو، اس میں ان کا فائدہ ہو تو پھر سر تسلیم خم کیے
اس رسول کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو یہ تھا ان دو آیتوں کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں ان دو آیتوں کے نکات کی جانب اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول کا فیصلہ کرنا اور حکم کرنا خدا کے حکم سے ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 105 میں ہم پڑھتے ہیں، تاکہ لوگوں کے درمیان اسی طرح فیصلہ کرو جیسے خدا نے تمہیں بتایا ہے۔ تو یہ تھے ان دو آیتوں کے اہم نکات۔ بڑھتے ہیں ان دو آیتوں کے پیغامات کی جانب۔ نمبر 1، حقیقی ایمان کی نشانی رسول کے حکم کو ماننا اور نفاق کی علامت اس سے دوری ہے۔ نمبر 2، فیصلہ کرنا انبیاء کی خصوصیات میں سے ہے۔ نمبر 3، پیغمبر کا حکم اللہ کا حکم ہے، لیحکما مفرد آیا ہے، تثنیہ نہیں ہے۔ نمبر 4، تنقید کرنے میں عدل و انصاف کی رعایت کرنا چاہیے اور ہر چیز کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 5، صحیح فیصلہ بہت لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ نمبر 6، ہر اظہار محبت اور اظہار ارادت پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت آتے ہیں جب کوئی فائدے کی بات ہو۔ نمبر 7، منافق موقع پرست ہے۔ نمبر 8، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیٰ منافقوں کے حق میں بھی جہاں حق ان کے ساتھ ہو فیصلے کرتے تھے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ منافقین کی سیرت ہے کہ وہ رسول پر ایمان لاتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں نصرت کا، لیکن اس کے برخلاف عمل انجام دیتے ہیں۔ یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔